بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی گیم ڈیولپ کرنی ہے، گیم ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا پری ریکویزٹس چاہیے، کس قسم کے ہارڈ ویئر چاہیے اور کس قسم کے سافٹ ویئر چاہیے، اور اس کے علاوہ کس قسم کی ڈیولپرز یا پھر ٹیم ہونا چاہیے، اور مزید کیا کچھ ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو میں پچھلے کافی سالوں سے، کوئی 10 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ گیمز ڈیولپمنٹ کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے۔ گیم کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر گیم انجن کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، یا پھر آلریڈی ریڈی میڈ انجنس کے اوپر گیمز کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یونٹی ہے، انریل ہے اور پب جی ہے، ان کے اوپر کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے کوئی ایسا دوست جن کو گیم انجن یا پھر گیم ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نیا آئیڈیاز کے اوپر، یا کوئی ایسی کمپنی یا آرگنائزیشن، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی 10 سال سے زیادہ ہو گیا گیمز کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن ڈائریکٹلی کسی ایسی گیم کے اوپر میں نے جو ہے نا کسی گیم خود سے ڈیولپ کر کے کسی کوئی لائف پہ نہیں لایا ہوں۔ البتہ مجھے سارا ٹیکنیکس اور طریقہ کار اور ریکوائرمنٹس اور یہ ساری چیزیں پتہ ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گیم انجن ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ہارڈ ویئر ایکوپمنٹس ہونا چاہیے، دوسرا آپ کے پاس ہونا چاہیے سافٹ ویئر کا ایکوپمنٹس ہونا چاہیے، اور تیسرا ہیومن ریسورس ہونا چاہیے، اور چوتھا جو ہے نا کریٹیو ڈیزائنرز ہونا چاہیے، اور پانچواں فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہونا چاہیے، چھٹا جو ہے آپ کا پبلشنگ اینڈ مارکیٹنگ کرنا پڑے گا یہ گیم ڈیولپ کرنے کے بعد۔ تو میں آپ کو سرسری یہ بتاؤں گا کہ آج کون کون سے ایسی ہارڈ ویئر کے اندر چیزیں ہو، یا سافٹ ویئر کے اندر یا ٹیم کے اندر ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ کا گیم یا گیم انجن ڈیولپ ہو سکتی ہے بیسیکلی۔ تو سب سے پہلا آپ کا ہارڈ ویئر کے اندر آپ کا سی پی یو جو ہے نا i7 AMD کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بہترین رزلٹ، اور اس کا جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کا Core i7 ہونا چاہیے، اور 16 GB کم سے کم، یا پھر 32 GB کا ریم ہونا چاہیے گیم ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا SSD ہونا چاہیے 512 GB کا، اور مزید جو ہے نا ڈسپلے فل ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل جو ہے نا یہ گیم انجن ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشل لیپ ٹاپس آئے ہیں، وہ صرف اور صرف جس پہ ہم گیمز وغیرہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، باقی ہر لیپ ٹاپ پہ ہم نہیں کر سکتے پہلے کی طرح۔ تو اس کے لیے اسپیشل ڈیزائن جو ہے نا ہارڈ ویئر بن چکے ہیں، اس کے اوپر آپ کر لیں گے۔ دوسرا جو ہے نا آپ کا آتا ہے سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا 2-3 لینگویجز کے اندر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے نا جو آلریڈی ان بلٹن جو ہے جو گیم انجنز ہے اس کے اوپر آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، جس میں آپ کا یونٹی ہو گیا، انریل ہو گیا، یا پھر پب جی ہو گیا۔ وہ انجن کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ وہ انجن کیسے بن چکے ہیں، اور اس کے اوپر گیمز کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس پروگرامنگ لینگویج ہونا چاہیے۔ پروگرامنگ کے اندر آپ کا یا تو C++ کا ایکسپرٹیز ہونا چاہیے، یا پھر پائتھن کا، یا پھر جو ہے نا جاوا اسکرپٹ کا، یا پھر آر کا۔ یہ 3-4 لینگویجز میں سے کسی ایک کے اوپر آپ کا گرفت حاصل ہونا چاہیے، مکمل گرفت حاصل ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ آسانی سے گیمز کو ڈیولپ کر سکیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہے نا آپ کا ڈیزائننگ کا کام آپ کو آنا چاہیے، جس میں 2D آرٹ اور 3D ماڈلنگ، اینیمیشن، ساؤنڈ ڈیزائننگ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ کو گرفت ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ چوتھا آتا ہے آپ کا ہیومن ریسورس۔ ہیومن ریسورس میں آپ کا کس قسم کے لوگ مل کے کسی گیم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس میں مثلاً کوئی گیم ڈیزائنر ہونا چاہیے آپ کے پاس، ڈیولپرز یا پھر پروگرامرز ہونا چاہیے، آرٹسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اینیمیٹرز ہونا چاہیے، ساؤنڈ ڈیزائنر یا کمپوزر کس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، جس کے اندر ساؤنڈز وغیرہ کریٹ، بیک گراؤنڈز وغیرہ، میوزکس وغیرہ کریٹ کرنے کے لیے کیوں آرٹسٹرز ہونا چاہیے، اور پھر پروڈیوسرز ہونا چاہیے۔ یہ تمام مل کے جو ہے نا ہیومن ریسورس میں آپ کا گیم ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا آتا ہے کریٹیو اینڈ ڈیزائن ریکوائرمنٹس۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریٹیو اینڈ ڈیزائن ریکوائرمنٹس میں آپ کو گیم کی سٹوری اور سیٹنگ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، تھیم کیا ہے، کس طرح کا آپ نے آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے اوپر کس قسم کا جو ہے نا ہونا چاہیے، وہ پورا قسم کا فلم آپ کا کریٹیوٹی پورا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا آپ کو گیم پلے میکینزم ہونا چاہیے، ٹارگٹ آڈینس ہونا چاہیے، آرٹ سٹائل اینڈ تھیم ہونا چاہیے، لیول ڈیزائن آؤٹ لائن ہونا چاہیے، مونیٹائزیشن ماڈلز ہونے چاہیے، فری بھی ہے، پریمیمز بھی ہے۔
پروٹوٹائپنگ ہونا چاہیے، اسمال سے ٹیسٹنگ گیمز وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فائنینشیلی مین چیز ہوتا ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے اندر. فائنینشیل ریکوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر لائسنسز کچھ ہوتا ہے جس کے اندر یونٹی، انریل انجن، رویلٹی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ لائسنسز بھی خریدنا پڑتا ہے. ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے نا آپ کا پی سیز ہونا چاہیے، سی پی یوز وغیرہ، آڈیو اکوپمنٹس ہونا چاہیے، ٹیم سیلریز ہونا چاہیے اور فری لانسر کی فیس ہونا چاہیے. اس میں مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اسٹیم وغیرہ ہونا چاہیے پلے اسٹور یا ایپ اسٹور کے اوپر جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. لیگل اینڈ بزنس کمپنی رجسٹریشن، کاپی رائٹ، ٹریکنگ، ٹریڈ مارک وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے. یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ میں پبلشنگ اینڈ مارکیٹنگ. پبلشنگ اینڈ مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو پبلش کرنا ہے، کون سے پلیٹ فارم پہ وہ ہونا چاہیے. اینڈرائڈ کرنا ہے، ہائیبریڈ کرنا ہے، کنسول پہ کرنا ہے، ویب پہ کرنا ہے، وہ آپ کو اس کے بارے میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اسپیشل ڈومین اور پلے اسٹور اور ایپ اسٹور کی جو اینول فیسز ہوتی ہے وہ ہمیں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ میں کمیونٹی ایئرلی پریپیئر ٹیلر سے اسکرین شاٹس وغیرہ. ہاں یہ آپ کو جو ہے نا پبلشنگ کے لیے اور مارکیٹنگ کر کے اس کے بعد پھر اس گیم کے لیے آپ کے کچھ ایس سی او کہتے ہیں نا، اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کچھ ایسے ٹیم کو بھی ہائر کرنا پڑتا ہے جن کے بیس پہ آپ جن کو آپ پیمنٹ کر کے ان کو جو ہے نا اپنی گیم کو پاپولر بنا سکتے ہو اور ایڈورٹائز کر سکتے ہو. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو یہ تمام انفارمیشن اور آئیڈیاز آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس یہ تمام سکلز ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے پاس یہ پورا جو ہے نا ریکوائرمنٹس پوری ہے تو آپ گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور میں تو خیر یہ کام کر سکتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا دوست یا ویور جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئے آئیڈیاز کے اوپر آئیڈیا بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کو، یا پھر آپ کا آئیڈیا پہ ہم کام کر سکتے ہیں، تو آپ ہم سے جو ہے نا یہ کام سروس لے سکتے ہیں. اور ہم آپ کو انشاءاللہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے ریکوائرمنٹ کے اوپر، کہ ہم ٹائم اور کوسٹ کو تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ریکوائرمنٹ کے اوپر ہم ڈپینڈ کریں گے تو ہم آپ کو ایک گیم ڈیولپ کر کے ایک نئے آئیڈیاز کے اوپر ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو گیم ڈیولپمنٹ آج کل جو ہے نا انتہائی نیسیسری ہو گئی ہے، خصوصاً اسکول کے بچوں کے لیے. اور اسکول کے جو بچے ہیں وہ اس گیم کو جو ہی آپ گیم کھیلتے رہیں گے تو آن لائن، تو ان کا ذہن بہت شارپ ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ماڈرن اسکولوں میں گیمز کے لیے اسپیشل جو ہے نا ان کی کلاسیں رکھی گئی ہے. اور گیم کھیلنا، پھر گیم ڈیولپ کرنا، پھر اس سے بڑھ کر گیم انجن کو ڈیولپ کرنا، یہ بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی بزنس مین، کوئی ایسا انویسٹر جو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسا آئیڈیا کے اوپر گیم ڈیولپ کروانی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اور میرا اپنا ٹیم جو ہے نا اس کام میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکیں گے. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر ہے میرا 00923105688263. ڈسکرپشن میں بھی ہے 3105688263. یا پھر ای میل پہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے یہ گیم وغیرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو ڈیولپ کروا سکتے ہیں، یا پھر گیم انجن بھی ڈیولپ کرا سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ.